درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جمعے کا جو مضمون ہے وہ سورۃ القاریہ تھا، لیکن موقع اور تاریخ کی مناسبت سے آج کا خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے 14 اگست اور 10 محرم۔ آج 13 اگست ہے، کل مسلمانوں کا آزادی کا دن ہے۔ پورا پاکستان خوشی منائے گا، آزادی منائے گا، اور یقیناً یہ ایک خوشی کا ہی دن ہے کہ جب ہم نے اپنا ملک ان ہندوؤں سے الگ کیا تھا تو یہ ایسے ممکن نہیں تھا۔ یقیناً اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی، اور ہمارے بزرگوں نے وہ قربانیاں دیں، ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ ملک بنا 1947 میں، آج سے تقریباً 73 سال پہلے جب یہ ملک بنا، اس دن مسلمانوں کا خون بہایا گیا، گھروں کے گھر اجڑ گئے، خاندان کے خاندان سارے کے سارے اس ملک کو آزاد کرانے میں شہید ہو گئے۔ کسی خاندان کا ایک بندہ بچا تو کسی کا کوئی بھی نہیں بچا۔ ان ہندوؤں نے عزتیں لوٹی، مال لوٹا، جائیداد لوٹی، لیکن اس وقت کے مسلمانوں نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک عزم تھا کہ اپنا ملک چاہے جو مرضی ہو جائے ہم نے الگ کرانا۔ اور اس وقت ایک نعرہ گونجا تھا جس کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جانیں دے دی، وہ اسلامی نعرہ، وہ اسلام کا نعرہ کہ اس آزادی کا مقصد کیا ہے، اس جنگ کا مقصد کیا ہے، اس لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اپنا ملک ہو جہاں لا الہ الا اللہ کا قانون نافذ ہو، جہاں ہم اس اللہ کی بغیر خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اس کے حکم کو بجا لا سکیں۔ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں نے اس لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنی جانیں، اپنی جائیدادیں، اپنی زمینیں، اپنے کاروبار، اپنے بزنس سب کچھ قربان کر دیے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے، رب کی توفیق سے یہ ملک آزاد ہو گیا، یہ ملک آزاد ہو گیا۔ لیکن آج سے 73 سال پہلے
اس وقت کے مسلمان کے جذبے کو دیکھا جائے، اس وقت کے مسلمان کے ایمان کو دیکھا جائے، اور آج کے مسلمان کو دیکھا جائے تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ انہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ ہمیں کیسے حاصل ہوا۔ میرے سارے کے سارے بھائی شہید ہو گئے، میری پوری کی پوری فیملی شہید ہو گئی، میں اکیلا بچا صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ اسے مجھ سے جا کے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ 73 سال گزرنے کے بعد آج ہماری پوزیشن کیا ہے کہ ہم اس آزادی کو کیا جانتے ہیں؟ ہمیں تو ان بزرگوں کی قربانی کا علم بھی نہیں ہے، کس کس نے کیا قربانی دی، کس کس نے کیا کردار ادا کیا، اس وقت کیا حالات پیدا ہوئے، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ آج صرف یہی خوشی ہے کہ کل آزادی کا دن ہے، گھر گھر میں جھنڈیاں لگانی ہیں، جھنڈے لگانے ہیں، اور ناچنا ہے، گانا ہے، ترانے کہنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس ملک کی آزادی کا مقصد تھا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ مسجدیں آباد کرنے کی خاطر ملک آزاد ہوا، بلا خوف دین سیکھنے کی خاطر یہ ملک آزاد ہوا۔ اپنی عدالتوں میں، اپنے نظام میں اللہ کا حکم نافذ کرنے کی خاطر ہم الگ ہوئے۔ وہاں ہندو تھے، ہم کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، ہم عدالتوں میں قانون نافذ نہیں کر سکتے تھے، تاکہ الگ ہوں گے، سارے کے سارے مسلمان ہوں گے تو ہماری عدالتوں میں، ہمارے قانون میں، ہماری سیاست میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے گا، اسی کا فرمان چلے گا۔ لیکن آج دیکھو کیا پوزیشن ہے۔ آج ہماری عدالت میں کس کا قانون چلتا ہے؟ غیر مسلم کے قانون چلتے ہیں۔ انہی یہودیوں کا قانون ہے ہماری عدالت میں۔ پہلے اور آج میں فرق یہ ہے، جب ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والا ہندو تھا، غیر مسلم تھا، یہی شکایت تھی نا۔ آج کون ہے؟ آج کون ہے جو ہماری بہن کی عزت لوٹتا ہے؟ 7-8 آدمی مل کر ایک نابالغ بچی، اس کی عزت لوٹ کر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی عدالت میں اس کے لیے قانون نہیں۔ آج شرع عام ایک مسلمان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، مساجد میں جماعت ہو رہی ہے، بم لگتا ہے، مرنے والے بھی مسلمان اور ان کو مارنے والے بھی مسلمان ہیں۔ بک گئے، سارے کے سارے بک گئے۔ انہوں نے پیسہ دیا، ہم میں سے ایک مسلمان تیار ہوا جس نے آ کے سب مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پیسہ بہایا، سیاست کو خریدا، ہمارے سیاسی لیڈروں کو خریدا، ہمارے مذہبی لیڈروں کو خریدا۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے، نہ کوئی مذہبی، نہ کوئی سیاسی، کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس ملک کے ساتھ اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو۔ اگر کسی ایک حکمران میں بھی، اگر کسی ایک سیاستدان میں بھی اخلاص ہوتا اس ملک کی خاطر، ان مسلمانوں کی خاطر، تو آج ہمارے کشمیر کی یہ حالت نہ ہوتی، آج اس ملک کی یہ پوزیشن نہ ہوتی۔ ہم مقروض ہیں، وہ بھی غیر مسلم کے مقروض ہیں، ہم ان کے قرضوں کے نیچے دبے ہوئے۔ آج ملک ہمارا ہے اور نام اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے،
لیکن وہ صرف نام ہے اوپر سے. اس اسلامیہ جمہوریہ کے اندر جو قوانین ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، وہ سارا کا سارا اسلام کے خلاف. تو پھر حیرانگی اس بات کی ہے کہ آپ کل کو 14 اگست والے دن آزادی کس چیز کی مناؤ گے؟ اللہ نے تو تمہیں ایک بار آزاد کرایا تھا، تمہاری مدد کی تھی، تمہیں ہندوؤں سے الگ کرایا میرے رب نے، لیکن تمہیں آزادی پسند نہیں ہے. شاید ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن ہم آزادی پسند نہیں ہیں. ہم آج بھی انہیں ہندوؤں کے، انہیں یہودیوں کے غلام ہیں. جو حکم، جو قانون وہاں سے پاس ہوتا ہے، وہ یہ اس ملک کے لیے فرض ہو جاتا ہے اس پر لاگو ہونا. تمام مسلمان اس کے پابند ہیں. اب یہ کورونا کی باتیں لے لو، کورونا ویکسین ہے نا، تو میرے بھائیوں، ہم نے یہ ملک تو ان سے آزاد کرایا ہے، الگ کرایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم آزاد نہیں ہیں. ہمیں انہوں نے اپنی سازش سے، اپنی چلاکی سے اپنا غلام بنا لیا ہے. اور آج کا مسلمان انتہائی لالچی مسلمان ہے. وہ چاہے مذہبی ہے، چاہے غیر مذہبی ہے، انہوں نے سب کو خرید لی. آج مولوی بھی انہی کی زبان بولتا ہے، غیر مولوی بھی انہی کی زبان بولتا ہے. وہ مذہبی طبقہ جن کا تعلق قرآن حدیث سے تھا، وہ انہی کی بات کرتا ہے. اس کے اندر وہ دم نہیں ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے. آج ڈرتا ہے، ہمت نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ غیر مسلم کے سامنے کھڑا ہو سکے یا صرف بات کر سکے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس دن سے ہم نے اپنے اللہ سے غداری کی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بے وفائی کی، اسی دن سے یہ ضلالت ہمارا مقدر بن گئی. میں تھوڑا 10 محرم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب محرم کا مہینہ ہے. اس محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کیا ہوتا ہے ہم میں سے ہر انسان جانتا. اس 10 محرم کو ہم صرف اس حوالے سے پہچانتے ہیں کہ اس 10 محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا کربلا کے اندر، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن 10 محرم کی جو تاریخ ہے وہ کربلا نہیں ہے. 10 محرم کی ایک تاریخ اللہ کا قرآن کہتا ہے محرم کے حوالے سے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کی تعداد، گنتی بتا دی کہ یہ تعداد اور گنتی کے اعتبار سے 12 مہینے ہیں. اور یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ فرماتا ہے میں نے آسمان اور زمین کو بنایا. منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرمت والے بنائے ہیں. کب سے؟ جب سے اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کیا. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے یہ ہو گئے، اور 4تھا مہینہ رجب کا. یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد نہیں، بلکہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا
اور اس محرم والے مہینے کی 10 تاریخ کی بھی ایک تاریخ ہے جو تاریخ ہمیں اسلام دیتا ہے، جو تاریخ ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں بھی موجود ہے کہ اے صحابہ کرام، تم 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ روزہ رکھا، لیکن یہ کب کہا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لا کے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو مدینے میں آ کر دیکھا کہ یہودیوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ تو انہوں نے کہا، یہ 10 محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے، اسی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی۔ اللہ نے 10 محرم کو فرعون کو پانی میں غرق کیا اور مسلمانوں کو آزادی دلائی فرعون سے۔ یہ وہ دن ہے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 10 محرم کا اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، یہ تو یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے دین سے بھی پھرے ہوئے۔ موسیٰ کلیم اللہ تو میرا بھائی تھا، موسیٰ کلیم اللہ کو حقیقی ماننے والے ہم ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس بھائی کی خوشی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی نجات کی خوشی میں ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا کہ آج کے بعد ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی، اہل کتاب بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ تو مشابہت ہو گئی، یہ تو ایک جیسا عمل ہو گیا کہ 10 محرم کو ہمیں بھی روزہ ہو اور یہودیوں کو بھی روزہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں، ہر بات میں یہ کوشش کی ہے کہ اہل کتاب سے مخالفت کی جائے۔ ہماری تو کوشش ہے نا کہ خوشی ہے، غمی ہے، دعوت ہے، ولیمہ ہے، سونا ہے، بیٹھنا ہے، کپڑوں کا سٹائل ہے، بالوں کا سٹائل ہو، چلنے کا سٹائل ہو، بولنے کا سٹائل ہو، تو اس میں مشابہت کس کی ہونی چاہیے؟ اہل کتاب کی۔ ہم پوری طرح غیر مسلم کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو اپنی داڑھیوں کا سٹائل وہ بھی کوشش کر کے ایسا بناتے ہیں جو بالکل غیر مسلم کی کاپی۔ یہ داڑیاں کیوں کٹاتے؟ مسلمانوں کو تو شیوا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو داڑھی نہیں کٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی نہیں کٹائی۔ میں کیوں کٹاتا ہوں؟ وجہ، مجھے کس کا چہرہ اچھا لگ رہا ہے۔ میں ایک ظاہری فیس ہے، ایک سامنے ایک شکل ہے، میں یہی خالی صرف شکل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں بنا سکتا۔ کوئی عمل اٹھا لو، ہمارے کپڑے، ہمارے بالوں کا سٹائل اور ہمارے بالوں کی چیر کا سٹائل، وہ سارا کا سارا غیر مسلم سے مطابقت کرتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں پوری کوشش رہتی تھی
کہ ان اہل کتاب سے کیا ہونی چاہیے؟ مخالفت. یہ 10 کا روزہ رکھیں گے، ہم بھی 10 کا رکھیں گے، پھر تو مطابقت ہے نہیں، ان سے مخالفت ہونی چاہیے. ان کی داڑیاں سفید ہیں، آپ نے صاف فرمایا. اہل کتاب بھی داڑھی رکھتے ہیں نا، ان کی داڑیاں سفید ہیں. اے مسلمانوں، تم اپنی داڑیوں کو مہندی لگا کے لال کرو تاکہ اہل کتاب سے مخالفت ہو جائے. اہل کتاب داڑھی بھی رکھتے ہیں، مونچھیں بھی بڑھاتے ہیں. اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے مخالفت کرو، مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ. ہر معاملے میں، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی. اے اللہ، بیت المقدس کی طرف ہم بھی منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہ اہل کتاب کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے. یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. میری خواہش ہے کہ جس طرح منہ یہود کرے، ہمارا اس طرح منہ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی ہے. فرمایا اگر اگلے سال، صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں ان یہودیوں کی مخالفت کروں گا، میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں. یعنی 10 محرم کا بھی ہو گیا اور 9 محرم کا بھی، تاکہ 9 محرم کا رکھ کے ان اہل کتاب سے کیا ہو جائے گی؟ مخالفت ہو جائے گی. تو 9 محرم کا 10 محرم کا روزہ ہے. اور روزے کی تاریخ کیا ہے؟ 10 محرم کے حوالے سے روزے کی تاریخ وہ یاد کیوں رکھی گئی ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات دلوائی تھی اسی لیے. لیکن آج کسی کو 10 محرم کے حوالے سے یہ بات یاد ہے نہیں. آج تو ہر مسلمان اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے جانتا ہے، اور اس دن طرح طرح کے کھانے پکاتا ہے، طرح طرح کے مشروبات بناتا ہے، حضرت حسین کے نام کی سبیل کھانے کی چلاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی مشروبات کی سبیل چلاتا ہے. لیکن ہمارا نبی کہتا ہے روزہ رکھو، دین کہتا ہے روزہ ہے. اور یہ کربلا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اس دین کے مکمل ہو جانے کے 50 سال بعد یہ کربلا واقع ہوا. 50 سال بعد. اور کربلا سے پہلے 50 سال قبل کربلا سے یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل ہو گیا تھا. آپ نے کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کربلا سے 50 سال پہلے یہ دین مکمل ہو گیا. لیکن ہماری بد نصیبی اور بد قسمتی یہ ہے کہ ہم اس 10 دنوں میں تقریباً تمام کام وہی کرتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 محرم والے دن کربلا میں ان ظالموں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، ان کو شہید کیا، ان کا پانی بند کیا، کھانا پینا سسٹم سارا ختم کر دیا. یہ ظلم ہے انتہائی درجے کا. لیکن جس نے ظلم کیا رونا تو اس کو چاہیے. جس نے آل رسول پر زیادتی کی، جس نے آل رسول کو شہید کیا، اس کو اپنا گربان پھاڑنا چاہیے، اس کو اپنے سر میں چھرے مارنے چاہیے، اس کو اپنی کمر پر
اپنی پیٹھ پر خنجر مارنے چاہیے، وہ اسی لائق ہے۔ وہ ساری زندگی اپنے سر پر، اپنے سینے پر، اپنی پیٹھ پر چھریوں کا وار کرتا رہے، اپنے جسم پر دھپڑ، اپنے منہ پر دھپڑ مارے، راکھ ڈالے، مٹی ڈالے، جو مرضی چاہے وہ کر لے، وہ تو کرے، کیونکہ اس نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، ان کو شہید کیا۔ لیکن جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے والے ہیں، وہ یہ کس لیے کرتے ہیں سب کچھ؟ وہ کس بنا پر یہ سب کرتے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے، جب شہید ہوئے تو گھر والے رونے لگے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے لگے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جاؤ ان کو منع کر کے آؤ کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کوئی نہ روئے۔ منع کرنے گیا، منع کرنے کے باوجود بھی وہ منع نہ ہوئے۔ صحابی نے واپس آ کر کہا اللہ کے رسول وہ کوئی بھی منع نہیں ہو رہا، فرمایا جو پھر بھی رونے لگے راکھ اٹھا کر ان کے اوپر ڈال دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے اوپر رونے سے منع فرمایا۔ شہادت تو ایک عظیم مرتبہ ہے، شہادت تو ایک عظیم مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے، ہر کسی انسان کے نصیب میں شہادت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے ساری زندگی اپنے لیے شہادت کی دعائیں مانگی، اپنے ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے شہادت کی دعائیں کرائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی رات کو سوتے تو شہادت کی دعا مانگ کر سوتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا، وہ بھی اپنے راستے میں، اور شہادت کی موت بھی اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دینا۔ شہادت ایک عظیم مقام ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرما گئے تھے یہ دونوں میرے بیٹے، یہ دونوں میرے نواسے، کل قیامت کے دن جنتی لوگوں، جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنتی نوجوانوں کے یہ دونوں میرے نواسے سردار، وہ جنت کے سردار ہیں۔ کیوں رو رہے ہو؟ کس لیے پیٹ رہے ہو؟ کیا وجہ کیا ہے؟ شک پڑتا ہے کہ تم ہی ہو، شک پڑتا ہے کہ تم ہی ہو حضرت زینب کی بد دعا کے مستحق۔ اسی وقت جب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے شہید کیا، اسی وقت وہ پیٹنے لگ گئے۔ جب شہید کر دیا پھر یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، اسی وقت اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگے، اپنے گریبان چاک کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب نے کہا تھا اس وقت، سنو ظالموں، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ جب تک یہ زندہ رہے اپنے منہ پر ایسے چماٹے مارتے رہے، ایسے دھپڑ مارتے رہے۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید وہی ہے، شاید، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو لے کے پیٹا نہیں جاتا۔
ہمارے ہاں مختلف طبقے پائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اکبر اتنا مناتے ہیں کہ سبیلیں بھی گناہ کے نام کی چلاتے ہیں، جبکہ سبیل جو ہے میرے رب کے نام کی چلتی ہے. اللہ کے نام کے علاوہ کوئی مسلمان اللہ کے غیر کے نام کے علاوہ کوئی چیز تقسیم نہیں کر سکتا. اگر سبیل اللہ کی چلتی ہے، دعوت اللہ کے نام کی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے غیر کے نام کی نہیں ہو سکتی. سبیل چلے گی تو اللہ کی چلے گی. حسین کی سبیل رب کے ساتھ شریک ہے، اور جو بھی میرے رب کے ساتھ شریک کرے گا اسے مشرک کہا جاتا ہے. اور مشرک ایسا بد نصیب ہے، رب کا قرآن کہتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت حرام کر دی. اور دوسری چیز جو اس 10 محرم کو ہم کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ چوری بناتے ہیں، چوری بناتے ہیں. بڑا اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے 10 محرم کا. تقریباً ہر گھر میں چوری، گوشت، میٹھی چیز بنائی جاتی ہے، ہر گھر میں تقریباً. وہ بنا کر پھر جو درخت ہیں ان کی ٹہنیاں توڑی جاتی ہیں، آم کی، کھجور کی، پبری کی، اس طرح مختلف پھول وغیرہ، پھولوں کے دستے. اب وہ ایک برتن میں چوری لے کر اور ہاتھ میں درخت کی ٹہنیاں لے کر پھر ہم جاتے ہیں 10 محرم کو قبرستان. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ دلیل سنو. دلیل یہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا، روک لیا، اور ایک صحابی سے کہا جاؤ بھاگ کر وہ جو سامنے کھجور کھڑی ہے اس کی ٹہنی توڑ کے لے آؤ. وہ صحابی رسول توڑ کے لے آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا. پھر روانہ ہو گئے. اب صحابہ کرام کے لیے یہ کام ایک نایا تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت، یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ اس 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور عذاب بھی کس چیز کا؟ ان دونوں میں سے ایک ایسا ہے جو جب پیشاب کرتا تھا، چھوٹا پیشاب، وہ پیشاب کرتے وقت اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچاتا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب سفر پر ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں یا کار پر ہوتے ہیں، تو اچانک ہمیں لیٹرین کی ضرورت پڑتی ہے. اب قریب میں کوئی بھی لیٹرین واش روم نہیں ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل کو، اپنی گاڑی کو روڈ کے سائڈ پر لگایا، ایسے جا کے کھیت میں بیٹھ گئے یا روڈ کے ساتھ ہی بیٹھ گئے. کوئی اہتمام نہیں کیا، نیچے نہیں دیکھا کہ جگہ سخت ہے یا نرم ہے. جب پیشاب کا پریشر زمین پر جائے گا، اگر وہ جگہ سخت ہے اس کے چھینٹے پورے جسم پر آئیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احتیاط کی تھی؟ صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے
تو ساتھ میں پانی کا لوٹا ہوتا اور پانی کے لوٹے کے ساتھ ایک نیزہ بھی ہوتا. نیزہ کس لیے؟ فرمایا پہلے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو نرم کرتے، اس جگہ کو نرم کرتے تاکہ جب قضاء حاجت پوری کی جائے تو زمین نرم ہوگی، سخت نہیں ہوگی، تو پیشاب کے جو قطرے ہیں وہ کپڑوں پر نہیں گرے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال ہی، ہم نے کبھی اس چیز کا پرواہ ہی نہیں کی. ایسے جلدی میں موٹر سائیکل کھڑا کیا اور بیٹھ گیا، سامنے سے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اس کی پرواہ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی فرماتے ہیں قضاء حاجت کرنے کے لیے اتنا دور چلے جاتے، اتنا دور چلے جاتے کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، اور یہاں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اسی وجہ سے آج قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے. فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ غیبت کرتا تھا، چغل خور تھا، ہر وقت چگلی 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 چگلی، اس کی اس کو، اس کی اس کو، اس کی اس کو، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اب دونوں کو عذاب ہو رہا ہے تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول تو پھر یہ چھڑی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے اس قبر پر کیوں لگائے؟ فرمایا لعلہ یخفف، اور میں نے یہ اس لیے لگائے ہیں تاکہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ جب تک یہ کھجور کے تن کے تر رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف کر دے گا. اب یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، اور یہ جو عمل ہے یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے. اور دوسری بات مزے کی، وہ دن بھی 10 محرم کا نہیں تھا، وہ دن بھی 10 محرم کا نہیں تھا. اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی عمل لے لیا جائے، یہی لے ہی لیا جائے تو پھر بھی تو 10 محرم کو تو نہیں ہے. سارا سال تم کیوں نہیں جاتے قبرستان؟ سارا سال باپ کی قبر کی فکر کیوں نہیں آتی؟ سارا سال ماں کی قبر کی یاد کیوں نہیں آتی؟ ایک ہی دن 10 محرم کا خاص کیوں ہے؟ اسلام نے کیا ہے، قرآن نے کیا ہے، حدیث نے کیا ہے. جنت البقیع، جنت البقیع قبرستان ہے، مدینہ منورہ کے اندر ہے، مسجد نبوی کے ساتھ ہے. اور دنیا کے قبرستان میں سے جنت البقیع قبرستان پوری دنیا کے قبرستانوں میں سے سب سے بہترین قبرستان ہے. اس میں کوئی قبروں کی لپائی نہیں ہوتی، اس میں کوئی قبر پکی نہیں ہے، اس میں کوئی 10 محرم کو یہ چوریاں ہیں جی، یہ کھیلو چنے پتہ نہیں کیا کچھ لے جاتے ہیں، یہ چھڑیاں، یہ درخت کوئی بھی نہیں لے جاتا قبروں پر ڈالنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک مرتبہ ڈالا بس، اس کے بعد کوئی قبر ایسی نہیں آئی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کھجور کا تن کا رکھا. یہ اسی دن کا عمل تھا اور میرے نبی کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اور یہ جب تک تر رہے گی اس وقت تک عذاب ہلکا رہے گا. یہ قائد اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف کر دی. ورنہ وہ سنت نہیں ہے کہ جس پر مسلمان اللہ اکبر عمل کریں. کیوں؟ اگر اس پر عمل کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کہتے، اور یا جو صحابہ کرام ساتھ تھے جو دیکھ رہے تھے ان میں سے بعد میں کسی نے بھی قبر پر کوئی چیز رکھی ہو، کبھی بھی حدیث سے اس طرح کی کوئی بات ہی ثابت نہیں ہے. نہ کبھی کسی صحابہ نے ایسا کیا، نہ کسی کتابی نے ایسا کیا.
نہ ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان میں سے کسی نے ایسا کیا، نہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان میں سے کسی نے یہ کام کیا۔ جب کسی نے کیا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آیا؟ یہ غیر اسلامی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہمارے نبی ہمیں کیا کہتے ہیں کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھو۔ جو انسان 9 محرم کا یا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سال کے گناہ معاف کر دیتے۔ یہ ہے کام کرنے والا جو کوئی بھی نہیں کرتا۔ 10 محرم کو کوئی روزہ رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھتا، سب کو کھانے کی پڑی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات ایک اور یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قبرستان جو ہے نا، قبرستان، وہ چادر پہن کے نہ جایا کرو، قبرستان چادر پہن کے نہ جایا کرو۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مردے ہیں وہ نیچے سے دیکھتے ہیں۔ مردے نیچے سے کیا کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قبرستان جانا ہے یہ ادب کے خلاف ہے، چادر پہن کے نہیں جانا۔ بھئی وجہ، نیچے سے مردے دیکھ رہا، یعنی مردہ ایسا ہے کہ چادر پہنی ہوئی ہے تو پھر وہ دیکھ لیتا ہے، شلوار کے نیچے سے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو، عقیدہ دیکھو اور عمل دیکھو۔ جب یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ مردہ قبر سے دیکھتا ہے، چادر بھی پہنی ہو پھر بھی دیکھ لیتا ہے، تو پھر کم از کم تو اپنی بہن کو تو قبرستان نہ لے جا، ماں کو تو نہیں لے جا، عورتوں کو تو پھر قبرستان نہ لے جایا کرو۔ 10 محرم کو ساری کی ساری عورتیں میں کب سمائے، میں کب کر کے قبرستان جا رہی ہے، میں کب کر کے اچھا سوٹ پہن کے سب پوری تیاری سے، جیسے کوئی شادی پہ جاتا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس کو مان رہے ہو؟ سب فراڈیوں کے چکر میں آ گئے ہو۔ ان ملاؤں لوگوں نے دین کا نقشہ چینج کر دیا، لوگوں کو جو دین کی حقیقت اصل بات تھی وہ اس سے بالکل ناواقف کر دیا۔ آج دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ سب میلہ کا میلہ، ٹولے کا ٹولہ، سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا ہر دن قبرستان جانا ہے موت کو یاد کرنے کے لیے۔ قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں موت یاد آئے کہ ہم نے بھی ایک دن یہاں آ جانا ہے، پھر تم اس کی تیاری کرو۔ اگر ہر دن نہیں جا سکتے ہو تو کم از کم ہر جمعے جاؤ۔ ہر جمعے کا کہا ہے، 10 محرم کا نہیں کہا۔ ہم مسلمانوں نے ایک دن خاص کر لیا ہے، بس اسی دن جانا ہے۔ اور جانے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ ہماری عورتیں بھی جائیں گی، مرد بھی بالکل تیار ہو کے جائیں گے، عورتیں بھی تیار ہو کے جائیں گی، جیسے سارے کے سارے کسی شادی پہ جا رہے گئے، کسی دعوت اور ولیمے کے خاطر جا رہے گئے۔ قبرستان میں جائیں گے، چوریوں پر مولوی صاحب کو بلائیں گے، اس پر قرآن پڑھوائیں گے، ختم پڑھوائیں گے، اس کے بعد بچوں کو اکٹھا کریں گے۔ جب تقسیم ہوگی نا، بچوں کو اکٹھا کریں گے۔ اور جب تقسیم چیز ہو رہی ہوتی ہے اور بچے، یقین جانو ہم بھی جاتے رہے گئے جب چھوٹے تھے، تو حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے نہ قبر کا احترام کرتے ہیں، وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے، ایسے بھاگ کر چیز لینے کی خاطر جوتی سمیت قبروں کی توہین کر رہے۔ میلہ لگا ہوتا ہے، میلہ۔ یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے یہ دین میں نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ غصے تو ہوں گے، ناراض تو ہوں گے، یقیناً میں نے کچھ باتیں سخت کر دی ہیں،
لیکن وہ سخت باتیں ضرور ہیں، لیکن وہ حقیقت ہے۔ اگر آج ہم میں سے کوئی شخص ان باتوں کو سمجھ جائے اور اپنا جو عمل ہے اس کو تبدیل کرے، 10 اور 9 محرم کو اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے بھائی روزہ رکھنا، 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا۔ اگر کوئی بھائی 9 محرم کا نہیں رکھ سکا اور 10 محرم کا اس نے روزہ رکھا ہے تو پھر یہودیوں کی مخالفت کی خاطر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔